اور اسی طرح جہاد اور اجتہاد، مطلب کہ اس امت میں جہاد فرض ہے، اور اس کے جہاد کے بارے میں تقریباً 500 سے زائد جو ہے وہ آیات مقدسہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اب کوئی نیا نبی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس جہاد والی آیت کا کیا ہوگا؟ اچھا، پھر مجتہدین جو اجتہاد کرنے والے ہیں، اور مجدد، یہ ان کی بھی توہین ہے۔ وہ کیسے ہے جی؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور آخری نبی ہیں، سرکار نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک وہ اس دین متین کی خدمت جو ہے حضور نے اپنی امت کے علماء کے سپرد کیا ہے۔ اور جب بھی دین میں کوئی ایسا وقت آ جائے تو دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت میں مجدد کو پیدا کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو پھر وہ جو مجتہد ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا ہے کہ جب تم کسی مسئلے میں پھنسو تو قرآن مجید سے اس مسئلے کا حل نکالو، اور اگر قرآن مجید میں تمہیں سمجھ نہ آئے تو احادیث میں تلاش کرو، احادیث سے مسئلہ کو سمجھو، اور اگر احادیث میں سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کرنا؟ اجتہاد، یعنی امت کے جو علماء ہیں وہ اجتہاد کریں گے۔ تو اجتہاد کا جو دروازہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے کر گئے، اور وہ اس لیے کہ قیامت تک اب اسی دین کو رہنا ہے، اور قرآن و حدیث قیامت تک کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اب کسی نئے فرمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس مکمل سے مراد یہ ہے کہ یہ قیامت تک مکمل ہے، یہ نہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور نے اعلان فرمایا اور قرآن مجید اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ ہم نے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ تو اب جب دین مکمل ہو گیا تو یہ قیامت تک کے لیے مکمل ہے۔ اب اس دین کو سمجھنے کے لیے جو کہ قیامت تک کے لیے کافی ہے قرآن مجید، اس میں ہر خشک اور تر اور قیامت تک کے لیے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اور حضور کا جو فرمان مبارک ہے
اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اب وہ جو قیامت تک کے لیے کافی ہے، جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو اس امت کے بڑے لوگ سے مراد وہ علماء جو اجتہاد میں جو ہے وہ دسترد رکھتے ہیں، کمال مہارت رکھتے ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے پر کمال مہارت رکھتے ہیں، تو وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر امت تک وہ پہنچائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ تو اس لیے اب کوئی اگر خبیث دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتا ہے اور صحابہ کرام کی بھی توہین کرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی بھی توہین کرتا ہے، اور اس امت کے اولیاء، اس امت کے علماء کی بھی توہین کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، قیامت تک نبی چاہے وہ کسی بھی ہیلا اور بہانہ سے اور کسی بھی راستے سے وہ آنے کی کوشش کرے، نبوت کا ہر ایک دروازہ بند ہے، اور اس میں اس امت کے وہ غیور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی کتا بھی گھسنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جہنم میں جو ہے وہ پہنچا کر دب لیں گے۔ لیکن اب یہ جو مرزا غلام قادیانی ہیں، یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ یہودیوں کا لگایا ہوا پودا ہے، اور دیکھیے مرزا غلام قادیانی جو پیچھے میں بات کر رہا تھا کہ جہاد اور اجتہاد ان دونوں کی بھی توہین لازم آتا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا کوئی خبیث کذاب دعویٰ کر دے تو وہ جہاد اور اجتہاد کی بھی توہین۔ تو مرزا غلام قادیانی جب آیا اور اس نے جب پیترا بدلنا شروع کیا تو اس کی کتابوں میں موجود ہے، کہا کہ جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اس امت کو اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، پیار محبت امن شانتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے فرمایا کہ جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی تو وہ عزت دار رہے گی، پوری دنیا میں وہ عزت دار رہے گی، اور جب جہاد کو ترک کر دیں گے تو وہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج تو ایسا ہی ہے نا، آج مسلمانوں نے جب جہاد کو چھوڑا، تلوار کو ناچنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور ہتھیاروں کو رقص اور شباب و کباب کے لیے جب استعمال کرنا شروع کر دیا اور میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کر گئے، تو آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ
کس کی سازش؟ ہاں، یہ اسلام دشمنوں کی سازش کہ ان یعنی مسلمانوں کے اندر سے جہاد کو نکال دو. اور مرزا غلام قادیانی بھی آتے ہی اس نے مسلمانوں کو کہا کہ جہاد کی اب ضرورت نہیں ہے. اب جہاد کا انکار قرآن مجید کا انکار ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاد کا انکار کرنے والا تو کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ جہاد کس پر فرض ہے اور کب جہاد ہونا چاہیے، کب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے اور جہاد کا اعلان کون کرے گا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جہاد اس امت پر فرض ہے، اس کا انکار کافر ہے. تو مرزا غلام قادیانی اس نے آتے ہی یہ سب ڈرامہ اس نے کرنا شروع کیا. تو کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی نیا نبی نے تو آنا نہیں ہے، حضور آخری نبی ہیں. تو جو جھوٹے لوگ آئیں گے ان کی سرکوپی کون کرے گا؟ تو ان کی سرکوپی کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اللہ رب العزت نے یعنی جب ایسا فتنہ اٹھتا ہے تو اس فتنے کی سرکوپی کے لیے یعنی اگر فرعون ہو تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے. یزید میدان میں ہو تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ امام حسین کو پیدا کرتا ہے. تو اب کوئی پلید مرزا غلام قادیانی ہو تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے کے لیے اس امت میں بڑے بڑے اللہ رب العزت نے وہ اولیاء صوفیہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو اس خبیث لعین کا مقابلہ کریں اور اس کو کافر و کردار تک پہنچائیں.